کثیر آباد ایک معمولی سا قصبہ تھا۔ تھانے کا انچارج اسد جیمز نام کا ایک عیسائی تھا۔ بڑا ہی سخت مزاج اور ظالم تھانے دار تھا۔ موقع محل دیکھ کر رشوت بھی لے لیا کرتا تھا، لیکن کوئی خطرناک واردات ہونے والی ہو تو بہت ہی سختی کرتا۔ ڈیوٹی کا بھی پکا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ایک روز کیسر آباد کے ایک قریبی گاؤں سے یہ رپورٹ آئی کہ ایک روز پہلے ایک دودھ پیتا بچہ عمر 3 ماہ مر گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بچہ تھا۔ شام کو اسے دفن کر دیا گیا۔ بچے کی ماں دوسرے دن صبح سویرے اپنے بچے کی قبر پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ قبر کی شکل بری طرح بگڑی ہوئی ہے۔ مٹی اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہوتا کہ قبر کھودی گئی ہے اور اسے جلدی جلدی سے پھر بھرا گیا ہے۔ ماں گھر دوڑی ہوئی گئی، گھر والوں کو بتایا۔ گھر والے قبرستان گئے۔ گاؤں کے چند آدمی بھی اور ساتھ چلے گئے تھے۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ یہ کسی درندے کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ قبر بھری ہوئی تھی۔ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے قبر کھودی۔ دیکھا کہ مٹی لحد کے اندر بھی گئی ہوئی تھی۔ بچے کی لاش مٹی میں دبی ہوئی تھی۔ لاش باہر نکالی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ کفن جو لاش کے ساتھ ہی کھلا ہوا تھا، اور عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ بچے کی نیچے والی آخری پسلی سے پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ چاقو یا چھری سے چیڑا گیا تھا۔ یہ تو کسی انسان کا کام تھا۔ لاش وہیں قبر کے پاس ہی پڑے رہنے دی گئی اور بچے کا باپ 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے آ گیا۔ سب انسپکٹر جیمز مجھے ساتھ لے کر قبرستان میں گیا۔ پولیس والے لاشوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں نے تو اسے بھی زیادہ بری حالت میں لاشیں دیکھی تھیں، لیکن 3 ماہ کے معصوم بچے کی لاش کا پیٹ چاک کیا ہوا دیکھا تو میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ سا پڑ گیا۔ بچہ 1 دن پہلے ہی مرا تھا۔ اس کا کلی جیسا چہرہ اتنا پیارا تھا جیسے مرا ہوا نہیں، سویا ہوا ہو۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ لاش کو قبر سے نکال کر کس نے چیڑا اور پھاڑا ہے۔ شک یہ پیدا ہوا کہ بچے کو قتل کر کے دفنایا گیا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خاوند کو شک ہو گیا ہو کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ بے شک جیمز نے قبرستان میں رفع کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بچہ بخار سے ہی مرا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کا دل غائب ہے۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے قبر کھود کر بچے کی لاش نکالی اور پسلیوں کے نیچے سے سینہ چاک کر کے دل کو نکالا ہے۔ پھر اس نے لاش لحد میں رکھ کر اینٹیں نہیں رکھی، قبر کو مٹی سے بھر دیا۔ سب انسپکٹر جیمز نے فیصلہ یہ دیا کہ کسی نے کوئی ٹونا کیا ہے۔ آپ ہندوؤں کی توہم پرستی اور ٹونے وغیرہ سے تو واقف ہوں گے ہی۔ ہندوؤں کے اکثر دیہاتی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی ان کی یہ رسمیں اور ٹوٹے وغیرہ اپنا لیے تھے۔ مجھے بھی شک یہی تھا جو جیمز نے ظاہر کیا۔ بے اولاد عورتیں کئی ایک ٹونے کیا کرتی تھیں، جن میں یہ بھی تھا کہ خاص قسم کے مرے ہوئے سانپ کے اوپر ٹوکرا رکھ کر عورت ٹوکرے پر بیٹھ کر نہایا کرتی۔ انسانی کھوپڑوں کے ٹکڑے بھی دوائی میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ ٹکڑے حاجت مند عورتوں کو خود قبرستان سے لانے پڑتے۔ ایک ٹونا یہ بھی تھا کہ دودھ پیتے بچے کی لاش پر ٹوکرا رکھ کر بے اولاد عورت کو ٹوکرے پر بیٹھ کر نہانے کو کہا جاتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بچے کی لاش نہیں دیتا۔ اس حد تک خطرناک ٹونا بھی بتایا جاتا تھا کہ بے اولاد عورت کسی کے نوزائیدہ بچے کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کرے اور اس کا خون پیے۔ پسماندہ اور جنگلی لوگ اس قسم کے بھیانک ٹونے کر گزرتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ خوفناک ٹونے زیادہ ہی چلتے تھے، لیکن اب تو مسلمانوں نے بھی ان پر عمل شروع کر دیا تھا۔ مسلمان چونکہ دلیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کر دیا کرتے۔ میری سروس میں 3 وارداتیں ہوئیں جو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ اب ایک بچے کی مدفن لاش کو نکال کر دل نکال لیا گیا تو یہی سمجھا گیا کہ یہ کسی بے اولاد عورت کا ہی کام ہے، لیکن عورت کتنی ہی دلیر کیوں نہ ہو وہ کسی بچے کا دل نہیں نکال سکتی۔ لاش شاید کے دوران ہی نکالی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان میں جانے سے لوگ بڑا ہی ڈرتے ہیں، مگر اس واردات میں تو لاش نکالی گئی اور اسی پر چیڑ پھاڑ بھی کی گئی تھی، لہٰذا یہ کام کسی دلیر آدمی کا ہی تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ سنیاسی سادھو وغیرہ اکثر خانہ بدوش بھی رہتے تھے۔ قبرستان سے انسانی ہڈیاں بھی اٹھا کر لے جایا کرتے۔ یہ سنیاسی وغیرہ عموماً ویرانوں میں غاروں اور گفوں میں ہی رہتے۔ حاجت مند ان کے پاس پہنچ جاتے۔ ان کا تعلق صرف ہندو مذہب کے ساتھ ہی ہوتا۔ ہندو عورتیں، خصوصاً بے اولاد ہندو عورتیں، ان کی بہت ہی سیوا کرتیں اور بہائی کی حد تک انہیں خوش بھی رکھتیں۔ اب تو افسوسناک بات یہ دیکھنے اور سننے میں بھی آئی ہے کہ بعض مسلمان عورتیں بھی ان کے
قدم پر چل رہے ہیں۔ سب انسپکٹر جیمز نے رپورٹ FIR لکھ کر مخبروں کو 2 کام دیے۔ ایک یہ کہ متعلقہ گاؤں میں اس بے اولاد عورت کو تلاش کریں جو اولاد کے لیے پریشان ہو اور ٹونے وغیرہ اور تعویذ وغیرہ کر رہی ہو۔ دوسرا کام یہ کہ تمام ہی علاقے میں گھومے پھریں، اگر کوئی سنیاسی یا سادھو ڈیرے ڈالے ہو تو فوراً ہی آ کر اطلاع دیں۔ گاؤں چھوٹا نہیں تھا، لیکن یہ گاؤں ہی تھا، کسی کے گھر کے حالات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی دن میں ایک بے اولاد عورت کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے نہ تو خانقاہ چھوڑی اور نہ ہی کوئی فقیر چھوڑا ہے، اور وہ سنیاسیوں، سادھوؤں اور پنڈتوں کے بھی پاس جاتی رہتی تھی۔ اس کے متعلق، اس کے خاوند کے متعلق، اس کے خاندان کے متعلق سبھی افراد کی رپورٹیں لی گئیں۔ کسی بھی رپورٹ سے شک یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد یا عورت اس قسم کا بھیانک جرم کر سکتی ہیں۔ جیمز نے گہری چھان بین کی، لیکن یہ عورت بے گناہ نکلی۔ مجرم یا مجرمہ کسی دوسرے گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی۔ مخبروں سے بھی کہا گیا کہ وہ اس گرد کے چھوٹے بڑے گاؤں میں بے اولاد عورتوں کو تلاش کریں۔ مسلمانوں کے عامل اور پیر بھی تھے۔ ہمارے علاقے میں ان کی تعداد 8 یا 9 تھی۔ ان پر بھی نظر رکھی گئی۔ مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ان کے پاس یہ مراد لے کر جائیں تو ان کے اولاد نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دیں یا کوئی ٹونا بتائیں۔ ایک مخبر اطلاع یہ لایا کہ متعلقہ گاؤں سے کوئی 1 میل دور کھنڈالوں، چٹانوں اور ٹیلوں کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک ٹیلے میں قدرتی غار ہے، اس میں 5 سادھو ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ بدوش سادھوؤں کے جسم پر راکھ مل کر رکھتے تھے اور اکثر ننگے بھی رہتے۔ سر پر انہوں نے موٹے موٹے مصنوعی بال چپکائے ہوتے تھے۔ یہ لوگ جڑی بوٹیوں کی دوائیاں بھی بناتے۔ بہرحال یہ عجیب مخلوق تھی جو ہندوستان میں اب بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح میرے زمانے میں تھی۔ انسپکٹر جیمز نے ان 5 سادھوؤں پر شک کیا، لیکن ان پر چھاپا مارنے کی بجائے ان کے پاس ایک مخبر عورت کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے ہاتھ میں ایک جوان اور بڑی اچھی شکل و صورت والی مخبر عورت بھی تھی۔ وہ ایک غریب سے مسلمان کسان کی بیوی تھی۔ اس کا خاوند بھی اپنی بیوی کی طرح بہت ہی چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ ان کے 2 یا غالباً 3 بچے تھے۔ اس عورت کو تھانے بلا کر سب انسپکٹر جیمز نے کام یہ کیا کہ وہ سادھوؤں کے پاس بے اولاد بن کر جائے اور ان پر ظاہر یہ کرے کہ وہ امیر عورت ہے اور اولاد کی خاطر وہ منہ مانگا انعام بھی دے سکتی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ان سے ٹونے ٹوٹ کے معلوم کرے۔ اگر وہ خود ہی تازہ مرے ہوئے دودھ پیتے بچے کا دل نکال کر کسی طرح استعمال کرنے کا ٹونا بتائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بتائے تو ان سے کہے کہ اس نے سنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا دل کسی ٹونے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عورت کو واردات کا علم تھا، اپنے کام کی بھی وہ استاد تھی، تو اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ چلی گئی۔ اسی شام کو جب اندھیرا ہو چکا تھا وہ تھانے میں آئی۔ میں تو اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، منہ دھلا دھلایا تھا اور چمک رہا تھا۔ وہ کسی آسودہ حال گھر کی عورت معلوم ہوتی۔ اس کا حلیہ عام ایک غریب کسان کی بیوی جیسا ہوتا تھا جس سے آپ اچھی طرح ہی واقف ہیں۔ اس کے جسم سے غبار اور مٹی کی بدبو بھی آیا کرتی، لیکن اس شام تو وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ جیمز کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے وہ سادھوؤں کے پاس امیر عورت بن کر گئی۔ اتفاق سے اس کی شکل و صورت بھی اچھی تھی اور جوان بھی تھی، اس لیے اس قیمتی لباس میں وہ غریب اور کسان تو لگتی ہی نہیں تھی۔ انسپکٹر جیمز اسے اندر لے گیا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، مجھے ایسا رتبہ حاصل نہیں تھا کہ مجھے دفتر میں بٹھا کر SHO اس عورت سے رپورٹ لیتا۔ بعد میں مجھے اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ سادھوؤں کے پاس گئی تھی۔ اس نے ان کے آگے رونے کی بھی اداکاری کی تھی اور اس نے سادھوؤں پر اعتبار جما لیا۔ وہ دوسرے دن سادھوؤں کے پاس گئی اور شام کو اس نے تھانے میں آ کر یہ رپورٹ دی۔ سادھوؤں نے اسے کوئی ٹونا بتایا۔ ابھی مرے ہوئے بچے کے دل کا راز سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے اگلے روز بھی جانا تھا۔ وہ شام کو تھانے میں نہ آتی۔ جیمز اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہ آئی تو ہم یہی سمجھے کہ وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئی ہوگی اور گھر جا کر سو گئی ہوگی۔ صبح آ جائے گی۔ صبح اس کی وجہ اس کا خاوند آیا۔ اسے دیکھتے ہی جیمز نے اس سے خاوند سے پوچھا، تم آ گئے ہو، تمہاری بیگم صاحبہ کیوں نہیں آئی؟ خاوند کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت آ گئی۔ اس نے کہا، میں تو اسے یہاں پر دیکھنے آیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ جیمز نے اسے بتایا کہ وہ تھانے میں آئی ہی نہیں۔ خاوند نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام اسے یہ بتا کر گھر سے نکلی تھی کہ سادھوؤں نے اسے اس وقت آنے کو کہا ہے جب سورج اندر اور باہر ہو۔ وہ گھر واپس نہیں آئی، وہ تھانے میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بچی تو نہیں تھی نا
کہ راستہ بھول گئی ہو۔ وہ یقیناً اغوا ہو گئی تھی۔ وہ اس قابل بھی تھی کہ اسے کوئی اغوا کر کے دور لے جا کر فروخت کر دیتا۔ انسپکٹر جیمز دانش مند آدمی تھا۔ اس نے شک یہ ظاہر کیا کہ سادھوؤں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عورت مخبر ہے اور بچے کے دل کی سراغ رسانی کے لیے ان کے غور میں آتی ہے۔ اس قسم کے سادھوؤں میں جرائم پیشہ لوگ بھی تو ہوا کرتے تھے۔ جیمز نے کہا کہ یہ عورت سادھوؤں کے ساتھ دل کے ٹونے کی بات کر بیٹھی ہوگی۔ اس نے انہیں اس پر شک ہوا ہوگا۔ جیمز نے اسی وقت سادھوؤں پر چھاپا مارنے کا انتظام کر لیا۔ آگے آگے دیہاتی لباس میں مخبر بھی بھیجے تاکہ وہ سادھوؤں پر نظر رکھیں، اور اگر وہ چھاپے سے پہلے ہی بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں پکڑ لیں۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ دور سے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ پولیس آ رہی ہے۔ بہرحال چھاپا مارا گیا، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ تمامی سادھو غار میں موجود تھے۔ جیب نے انہیں غار سے باہر نکال دیا۔ یہ غار خاصا اونچا تھا، چونکہ یہ مٹی کے ٹیلے تھے، اس لیے اسے اندر سے کھود کر کچھ وسیع اور اتنا بلند کر دیا گیا کہ اچھے قد کا آدمی اندر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور غار تھا۔ ہم نے ان کے سامان کی تلاشی لی۔ یہ مرے ہوئے سانپ اور بچھو بھی برآمد ہوئے۔ پچھلے غار میں کوئی مشکوک چیز نہ ملی۔ سادھوؤں کا جو مہا سادھو مہن تھا وہ جیمز کو اپنی مخصوص زبان اور مخصوص انداز سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیمز عیسائی تھا۔ وہ ان کے جنتر منتر اور پھوکوں سے نہ ڈرا۔ اس نے مہا سادھوؤں کو الگ کر لیا اور کہا، تمہارے پاس 3 دنوں سے ایک عورت آ رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ ہمارے پاس تو ہر روز یہ عورتیں آتی ہیں، سادھو نے جواب دیا، اور اتنی زیادہ آتی ہیں کہ میں کسی کو چہرے سے نہیں پہچان سکتا۔ یہ بھی یہاں آتی ہے۔ اس لیے بے نیاز اور بے پرواہ سے انداز سے اس نے بہت باتیں کی، جیسے اسے عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جیمز نے اسے مخبر عورت کا حلیہ بتا کر پوچھا، وہ کل شام یہاں آئی تھی، یہیں بتا دو کہ اسے کہاں غائب کر دیا گیا ہے، تو میں معاملہ یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اگر تھانے میں چل کر بتاؤ گے تو اغوا اور جبری آبروریزی کے جرم میں 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ مہا سادھو نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ جیمز نے تھانے داروں کی طرح کہا، سب کو ہی تھانے لے چلو۔ غار کے پیر پر 2 کانسٹیبل کھڑا کر کے ہم سادھوؤں کو لے کر تھانے آ گئے۔ وہاں بڑے سادھو کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت شام کو آئی تھی۔ اس نے عمل یہ بتایا تھا کہ آدھی رات کے وقت دریا میں اس جگہ کھڑی ہو جائے جہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور درمیان میں خشکی ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے کچھ بتایا۔ وہ سورج غروب ہونے کے بعد چلی گئی۔ جیمز نے پوچھا، اسے تم نے کوئی رقم لی تھی؟ صرف 20 روپے، سادھو نے جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مراد پوری ہو گئی تو میں 1000 روپیہ دوں گی۔ اسی دوران اسسٹنٹ سب انسپکٹر لکشمن داس ایک اور سادھو کو الگ کر کے لے گیا اور ایک کو میرے حوالے کر دیا گیا۔ ہم دونوں نے ہی ان سے گلوانے کی کوشش کی، مگر دونوں نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ لکشمن داس میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے سادھو نے کچھ بتایا ہی یا نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ یہ تو مجھے چکر دے رہا ہے۔ لکشمن داس نے کہا کہ اسے لے آؤ۔ ہم پہلے ایک کو اندر لے گئے اور پولیس کا پہلا ہی ہاتھ دکھایا تو اس کی زبان کھل گئی۔ وہ تشدد کا پہلا ہی بار برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پہلی بار یہ بتائی کہ وہ اصلی سادھو نہیں۔ پھر اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ان 5 میں کوئی ایک بھی سادھو اصلی نہیں ہے، سبھی 9 سرے باز اور فریب کار ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ سب فراڈیے تھے۔ جس طرح ہمارے ملک میں جعلی پیر ہوتے ہیں، اسی طرح ان سناسی اور سادھوؤں میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سادھو جیسی اداکاری کرتے ہیں اور انہی کی طرح باتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کو اسی طرح لوٹتے تھے جس طرح جعلی پیر مسلمانوں کو لوٹا کرتے ہیں۔ لکشمن داس نے دوسرے سادھو کو بلایا۔ اس نے بھی پہلے انکار کیا، لیکن پہلے سادھو کے کہنے پر مان گیا۔ یہ 5 ہی مسلمان تھے۔ ان کا سرگنا جو مہا سادھو بنا ہوا تھا، جیمز کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، پکا ڈھیٹ معلوم ہوتا۔ میں اور لکشمن داس جیمز کے پاس گئے تو لکشمن داس نے سادھو سے کہا، اب جانے بھی دو استاد، تمہارے شاگرد مان گئے ہیں۔ ہم تمہیں اس جرم میں نہیں پکڑیں گے کہ تم 9 سرے بازی کر رہے ہو۔ ہمیں تمہارے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ملی، صرف یہ بتا دو کہ وہ عورت کہاں ہے۔ لکشمن داس نے جب انسپکٹر جیمز کو بتایا کہ اس کے دوسرے ساتھیوں نے کیا بیان دیا ہے تو انسپکٹر جیمز غصے سے اٹھا اور لپک کر سادھوؤں کے بال مٹھیوں میں پکڑ لیے، بال مڑوڑ کر اسے اٹھایا اور بڑی زور سے اسے فرش پر پٹک دیا۔ وہ پیٹ کے بل گرا تھا۔ انسپکٹر جیمز اس کے پیٹ پر کھڑا تھا۔ مہا سادھو بلبلا اٹھا اور چلانے لگا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں سادھو نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ یہ عورت ان کے غار میں جاتی رہی ہے،
गुमशुदगी की शाम भी आई थी, फिर चली गई। साधु ने कोई भी नई बात ना बताई। उसने ये भी बता दिया कि उस औरत पर उसकी नीयत खराब थी, लेकिन औरत इतनी चालाक थी कि आसानी से हाथ आने वाली ही नहीं थी। जेम्स ने उस पर बहुत जुर्रा की, तशद्दुद से डराया और धमकाया भी, मगर वो इसी बयान पर कायम रहा जो वो दे चुका था। 5-6 घंटे एक आदमी पर सर्फ हो गए। दूसरे साधुओं से भी अलग अलग तहकीकात की गई। उन्होंने भी कोई फालतू बात ना बताई। वो अपने जुराइम की पूरी पूरी बात सुनाते रहे। मसलन उन्होंने गिनकर वो हिंदू औरतें बताईं जिन्हें उन्होंने ख़राब किया था। उन्होंने जो रकम बटोरी थी वो भी बताई, कुछ और बदमाशियाँ भी बताईं। हमारी मुखबिर औरत के मुतालिक उन्होंने ये बताया कि इससे भी रकम बटोरना और उसे ख़राब करना चाहते थे। उन्होंने ये बताया था कि अगवा या कत्ल उनके जुर्म में शामिल नहीं थे। उनके सरगना ने कहा कि उनके पास बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती रही हैं, उनमें से एक को वो आसानी से गायब करके आगे भी चला सकते थे। कीमत भी अच्छी मिलती। ये औरत तो इतनी कीमती भी नहीं थी। रात को ये यकीन होने लगा कि इन मुजरिमों ने औरत को गायब नहीं किया, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया गया। अब शक ये होने लगा कि हमारी औरत शाम के बाद साधुओं के गौर से निकली और रास्ते में किसी राहजन या बुर्दा फरोश के हाथ चढ़ गई। हमारे लिए एक और वारदात के साथ एक और भी वारदात आ गई। उनसे पूछा गया कि वो किस रास्ते से वापस आई थी। 5 ही साधु बताते हुए डरते और उनकी जुबान भी कांपने लगती। इनमें से एक साधु ने वो सिमत बताई जिधर वो गई थी। जब ने उसे सवालों के जाल में फंसाकर एक कार आमद सुराग हासिल कर लिया। वो ये था कि उस साधु ने जब औरत के मुतालिक बताया कि वो गार से निकली तो वो बाहर ही खड़ा था। उसने औरत को अपनी नौसरेबाजी के जाल में अच्छी तरह फांसने के लिए उसे बताना शुरू कर दिया कि उनका वहाँ साधु मौजज़े भी कर सकता है, और ये भी कि ये साधु जो भी फरमाइश करे औरत पूरी कर दे। और साधु ने ये नहीं बात भी बताई कि वो 15-20 कदम उसके साथ गया, फिर रुक गया, औरत चली गई। साधु को कुछ दूर आगे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वीराने में और रात की खामोशी में ये आवाज़ बड़ी साफ थी। किसी आदमी ने कहा, ओए तुम क्या इधर लेने आई थी? औरत ने हंसकर कहा, तुम किधर जा रहे हो? आदमी ने कहा, अरे नेक वक्त, अकेली चली जाओगी? चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। दोनों के ही हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। साधु अंधेरे में ना देख सका कि वो आदमी था कौन। साधु ने पहले बात ये नहीं बताई थी। उसने वजह ये बताई कि वो पुलिस से डरता था। सब इंस्पेक्टर ने शक ये बताया कि यह आदमी उसका खौवंद होगा। उसने औरत को बदकारी के शक में कत्ल कर दिया होगा, और अगर ये खौवंद नहीं था तो कोई ऐसा आदमी होगा जिसे ये औरत अच्छी तरह जानती होगी। उस वक्त उसका खौवंद थाने में ही मौजूद था। उसे पूछा गया कि वो रात कहीं घर से बाहर गया हुआ था। उसने जवाब दिया कि वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसे ये भी पूछा गया कि गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी उसकी बीवी के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। खावंद ने 5-6 नाम बता दिए। ये मसला तो अलग रह गया था कि मरे हुए बच्चे के सीने से दिल किसने निकाला था। इस औरत के अगवा का मसला परेशान करने लगा। इंस्पेक्टर जेम्स ने 2 खोजियों को बुलाया और उन्हें उस जगह ले गया जहाँ साधुओं के बयान के मुताबिक औरत को वो आदमी मिला था। उम्मीद तो ये थी कि ज़मीन कुछ रहनुमाई करेगी। मैं भी साथ ही था, साधु भी साथ थे। उसने हमें उस जगह खड़ा किया जहाँ तक वो मुखबिर औरत के साथ गया। वहाँ से उसने वो सिमत बताई जिधर से उसने आवाज़ें सुनी थी। हम उधर ही गए तो 1-2 जगह पाँवों के निशानात साफ तौर पर दिखाई देने लगे। खोजी ने बताया कि एक औरत एक आदमी के साथ खड़ी है। दूसरे खोजी ने इधर उधर घूम फिर कर कुछ खुरे तलाश कर लिए और कहा कि एक आदमी इस तरफ से आया है। फिर आदमी और औरत एक तरफ चल पड़े, मगर आगे ज़मीन धोखा दे गई। आगे सिलो वाली ज़मीन थी, कच्ची मिट्टी ही नहीं थी। 40-50 कदम आगे गए तो ज़मीन कच्ची आ गई, खुरे फिर मिल गए। तकरीबन 100 गज तक ये पता चलता रहा कि वो दोनों इधर ही को जा रहे हैं। आगे फिर पथरीली ज़मीन आ गई। कुछ ही दूर गिद्ध ज़मीन पर उतर रहे थे। इंस्पेक्टर जेम्स शक की बिना पर उधर को चल पड़ा। 150 गज का फासला तय किया तो इधर से कुत्ता दौड़ता हुआ आया। हमारे करीब आकर उसने रास्ता बदला। उसके मुंह में किसी इंसान का एक बाजू था जो कोहनी से तोड़ा हुआ लगता। उसके साथ पूरा हाथ था। हमारे कांस्टेबल ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। हम सब ने ही कुत्ते को घेरने की कोशिश की और उसे पत्थर भी मारते रहे। उसके मुंह से बाजू गिर पड़ा जो कांस्टेबल ने उठा लिया। ये किसी औरत का बाजू था। कुत्ता उधर से आया था जहाँ गिद्ध ज़मीन पर उतर रहे थे, लेकिन उतर कर नजर नहीं आते थे। वहाँ पर शायद खंडर थे। हमें जेम्स उधर ले गया। वहाँ वाकई खंडर था और ये गिद्ध खंडरों से भरा हुआ था। हमने पत्थरों की बुझाड़ें
مار مار کر گدھوں کو اڑا دیا۔ کھنڈر میں جو کچھ رہ گیا وہ بڑا ہی بھیانک تھا۔ یہ انسانی جسم بلکہ ہڈیوں کا پنچر تھا۔ سر الگ پڑا تھا، بال یہ بتاتے کہ عورت کا ہی سر ہے۔ چہرہ خراب ہو چکا تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ پہچان نہ جا سکے۔ یہ ہماری مخبر عورت تھی۔ جسم کے باقی حصوں کی حالت تو یہ تھی کہ صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ دونوں ہی ٹانگوں اور بازو الگ ہو چکے تھے۔ ایک بازو کتا اٹھا کر لے گیا جو ہمارے ہی پاس تھا۔ کہیں کہیں گوشت بھی نظر آتا۔ گدھوں نے صفایا کر دیا تھا۔ کھنڈر میں گھڑا بھی تھا جہاں مٹی کچی تھی۔ ہم دیکھتے ہی جان گئے کہ گدھوں نے لاش اسی گھڑے سے نکالی ہے۔ گھڑا گہرا نہیں تھا۔ لاش کی حالت ایسی تھی کہ یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ اسے قتل کس طرح کیا گیا ہے اور قتل سے پہلے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ اس عورت کا خاوند تھا۔ اس نے کپڑوں کے ٹکڑوں سے اور جوتے سے بھی پہچان لیا کہ یہ ہڈیاں اور جسم کے ٹکڑے اسی کی بیوی کے ہیں۔ چہرے سے تو ہم سب نے بھی پہچان لیا تھا۔ کھنڈر میں ایک انسانی کھرا ایک بھی سلامت نہیں تھا۔ گدھوں، کتوں اور گیدڑوں وغیرہ نے تمامی کھرے مٹا دیے تھے۔ ہڈیوں میں غور سے دیکھا تو زیورات کی بھی 2-3 چیزیں مل گئیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ قاتل رازن نہیں تھا، ورنہ وہ سونے کی انگوٹھی اور اتنے وزنی کانٹے چھوڑ کر نہ جاتا۔ قتل کی وجہ تو کچھ اور تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ پہلا مشتبہ خاوند تھا۔ دوسرا شک اس آدمی پر تھا جس کے ساتھ اس عورت کے تعلقات تھے۔ سادھو نے اندھیرے میں جو باتیں سنی تھیں ان سے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی مقتولہ کے ساتھ بے تکلف تھا۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتولہ نے سادھو سے بچے کے دل کا راز حاصل کر لیا تھا، جسے چھپانے کے لیے اسے قتل کیا گیا۔ لاش کی ہڈیاں اور ٹکڑے اکٹھے کر کے ہم تھانے لے گئے اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دیے۔ مقتولہ کے خاوند اور 5 سادھوؤں کو مشتبہ قرار دے کر شامل تفتیش کر لیا گیا اور تفتیش کا سلسلہ چل پڑا۔ سادھوؤں سے پوچھا گیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو کیسے کیسے ٹونے بتایا کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اوٹ پٹانگ ٹوٹکے بتائے۔ انسپکٹر جیب نے پوچھا کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہے جس کا تعلق دودھ پیتے بچے کے دل سے ہو۔ اس گروہ کے سرگنا نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے سنا تو ہے کہ نوزائیدہ بچے کا دل نکال کر کسی محلول میں رکھا جائے اور پھر اسے پکا کر بے اولاد عورت کو کھلا دیا جائے۔ انسپکٹر جیمز نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے کسی عورت کو یہ ٹونا بتایا اسے تشدد کی چکی میں ڈال دیا، مگر وہ انکار کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ سادھو نہیں، جرائم پیشہ ہے۔ اس گاؤں میں جہاں کے بچے کا دل نکالا گیا ہمارے 2 مخبر بھی موجود تھے۔ غالباً 2 روز بعد ایک مخبر نے تھانے آ کر اطلاع یہ دی کہ اس گاؤں میں ایک عامل بھی رہتا ہے جس کے قبضے میں جنات بتائے جاتے ہیں۔ اس کے پاس ایک جوان عورت چارپائیوں پر رسیوں سے باندھ کر لائی گئی ہے۔ اس کے منہ پر کپڑا ٹھوسنا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ چارپائی عامل کے گھر میں لے جائی گئی۔ لوگ باہر کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے اس عورت کی چیخیں اٹھیں اور اس نے چلا چلا کر یہ بھی کہا کہ میرا دل نکال لو، میرا دل کھا جاؤ۔ اس کا منہ شاید پھر بند کر دیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اسے اسی طرح چارپائی کے ساتھ باندھ کر لے گئے۔ لوگوں نے معلوم کر لیا کہ وہ کون سے گاؤں سے لائی گئی ہے۔ مخبر نے وہ گاؤں بتایا تو میں نے سب انسپکٹر جیم سے کہا کہ ہمارا ایک کانسٹیبل ساجد علی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ جو کانسٹیبل 15 دنوں کی چھٹی لے کر گیا تھا اور ایک ہی روز پہلے واپس آیا تھا۔ کسی عورت کو اس حالت میں کسی عامل کے پاس لے جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ عورت پاگل ہو گئی ہوگی، ہسٹریا کی مریضہ ہوگی، یا وہ جنات کے قبضے میں ہوگی۔ لیکن انسپکٹر جیمز کا دماغ ان الفاظ پر اٹک گیا، میرا دل نکالو اور میرا دل کھا جاؤ۔ وہ کلمند آدمی تھا۔ اس نے اس گاؤں کے رہنے والے کانسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ اس گاؤں کی کسی عورت کو اس قسم کی تکلیف ہے۔ انسپکٹر جیمز نے یہ نہ بتایا کہ عورت نے کہا کیا تھا۔ کانسٹیبل نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جیمز کا دماغ اس عورت پر اٹک گیا۔ عامل کو تھانے بلایا جا سکتا تھا، لیکن جیمز نے لکشمن داس سے کہا کہ وہ رات عامل کے گھر جائے اور اسے معلوم یہ کرے کہ اس عورت کو عارضہ کیا ہے۔ لکشمن داس کے ساتھ مجھے بھی جانا تھا۔ ہم اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں گئے، عامل سے ملے، اسے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ وہ لکشمن داس کو جانتا تھا۔ یہ عامل ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ چہرے پر تراشی ہوئی داڑھی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی جادو تھا یا کیا اثر۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی نظریں میرے جسم سے آر پار ہو رہی ہیں۔ کائیاں آدمی معلوم ہوتا۔ وہ دوائیاں بھی دیتا تھا اور تعویذ بھی، اور وہ جن نکالنے کے بارے میں بھی مشہور تھا۔ لکشمن داس نے اسے پوچھا آپ کے پاس جس عورت کو لایا گیا تھا اسے کیا ہوا تھا؟ اس پر ایک بدماش کا قبضہ ہے، عامل نے جواب دیا، پر نکل جائے گا۔ لکشمن داس نے چند اور باتیں پوچھی تو عامل نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیے
उसने वजदानी से लहजे में कहा, हमने देव निकाल दी हैं तो फिर ये मामूली सा जिन क्या है, आप फिक्र ही ना करें। मैं आपसे एक औरत की खैर खैरियत मालूम करने नहीं आया हूँ। लक्ष्मण दास ने उसे कहा, मैं आपसे मशवरा और रहनुमाई लेने आया हूँ। मुझे ये बताएं कि ये औरत पागल तो नहीं। उसने जवाब दिया, ना जी, सौलाने जिन है। ये दिल का क्या मामला है? लक्ष्मण दास ने पूछा, किसका दिल किसने निकाला है और कौन किसका दिल खाना चाहता है? आमिर चौंका। उसने कहा, आप इस बच्चे वाली वारदात की तफ्तीश के लिए आए हैं? लक्ष्मण दास ने कहा, जी, मैं इसी सिलसिले में आपकी मदद हासिल करने आया हूँ। अगर आपके कब्जे में वाकई जिन है तो उन्हें हाजिर करके पूछे कि बच्चे का दिल किसने निकाला है। मैंने सुना है कि जिन इस किस्म के मसले हल कर दिया करते हैं। अगर आपकी जिन सिर्फ धोखा है तो मुझे सवाल का जवाब दें कि इस औरत ने ये क्यों कहा था कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा जाओ। आमिर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने सर झुका लिया। उसने जिन्नत को हाजिर करने की बात ना की। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और कुछ देर लक्ष्मण दास के मुंह की तरफ देखता रहा। लक्ष्मण दास भी चुप रहा। आमिर ने चेहरे पर कोई और ही रंग आ गया था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप जन्नत को भूल जाएं। बच्चे का दिल उस औरत के पेट में गया है। क्या आप यकीन से कह रहे हैं? लक्ष्मण दास ने पूछा। आमिर ने जवाब दिया, मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर बड़ा यकीन है। हम मुझसे ये ना पूछे कि मेरे कब्जे में जिन और चुड़ैलें हैं या नहीं। मेरे पास तजुर्बा बहुत है। मुझे ये नहीं बताया गया कि इस औरत ने कोई ऐसी वैसी चीज़ खा ली है। इसके साथ जो आदमी आए तो उन्होंने ये बताया था कि इसे अचानक पकड़ हो गई है, लेकिन ये औरत वही तबाही बक रही है। इसे ये पता चलता कि इसे कोई चीज़ खिलाई गई है जिसने उसके दिमाग पर असर किया है, या वो कहीं से डर गई है। ऐसा डर अमूमन वीरानों में या कब्रिस्तानों में दिल पर सवार हो जाता है। अब आपने इस बच्चे के दिल का जिक्र किया है तो मुझे भी कुछ शक होने लगा है। मुझे ये करामात मेरे वालिद बुजुर्ग ने दी है और उन्होंने मुझे एक आदमी का वाक़या भी सुनाया था। किसी सन्यासी ने उसे कहा था कि वो मुर्दे की खोपड़ी का एक तूला टुकड़ा पीस कर मक्खन में मिलाकर खा ले। उस आदमी को कोई बीमारी थी, तो उसने कब्रिस्तान में से किसी बहुत ही पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाली और उसका एक टुकड़ा घर लाकर पीसा, फिर इसे मक्खन में मिलाकर खा गया। रात को वो डर गया और चीखें मारने लगा। वो छुपता फिरता, वो दीवारों से सर मारता और कहता कि मेरा सर तोड़ दो, मेरी खोपड़ी तोड़ दो। घर वालों से मेरे वालिद के पास लाए और बताया कि इसने इंसानी खोपड़ी खाई है। वो ठीक नहीं हो सका, बड़ी बुरी हालत में मर गया था। ये औरत बार बार कहती थी कि मेरा दिल निकालो, मेरा दिल खा जाओ। मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस औरत की हालत यह हुई क्यों है। मेरे पास एक दवाई है, ये उसे सुंघाकर मैं उसके दिमाग पर थोड़ी सी देर के लिए काबू पा सकता हूँ। उसके घर वालों से भी पूछने की कोशिश करूँगा कि उसे कुछ खिलाया गया है। आमिर ने साफ अल्फाज में तो ऐसी कोई बात ना कही, लेकिन उसकी बातों से मालूम होता जैसे उसके कब्जे में कोई जिन या चुड़ैल नहीं, और जो कुछ उसके कब्जे में है वो उसका तजुर्बा और क़याफ़ा शनासी का फ़न है। लक्ष्मण दास ने उसे पूछा कि कोई ऐसा टोना भी है जिसमें दूध पीते बच्चे का दिल इस्तेमाल होता हो। उसने जवाब दिया, यहाँ क्या नहीं होता। ज़्यादातर टोने बे औलाद औरतें करती हैं। अगर मैं सबको बता दूं कि बे औलाद औरतें कैसे कैसे जुतन करती हैं तो तमाम ही बे औलाद औरतों को तलाक मिल जाए। जिन औरतों को ये धमकी मिलती है कि उसे बच्चा ना हुआ तो तलाक मिल जाएगी, तो वो किसी के मासूम बच्चे का दिल निकालने के बजाय आंखें निकालने को भी तैयार हो जाती है। उसने कहा, कल मुझे इस औरत के गांव बुलाया गया है। मैं सुबह जा रहा हूँ, दोपहर तक आप मुझसे जवाब ले लीजिएगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मैं पुलिस का अफसर हूँ। लक्ष्मण दास ने कहा, मैं आपसे तवक्का रखूँगा कि आप मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज भी आपने शुरू में मुझे टालने की कोशिश की थी। उसने कहा, मैं आपकी आमद का मकसद गलत समझा था। मैं समझा था कि आप अपने कांस्टेबल की बीवी के मुतालिक फ़िक्रमंद हैं और मुझे पुलिस का रौब देकर ये कहेंगे कि मैं उसका इलाज तवज्जो से करूं। मैं हैरान हुआ कि ये कौन से कांस्टेबल की बीवी का जिक्र ले बैठा है। लक्ष्मण दास ने कहा, मैं किसी कांस्टेबल की बीवी के मुतालिक फ़िक्रमंद नहीं, पर आप बात किसकी कर रहे हैं? आमिर मेरी और लक्ष्मण दास की बात पर हैरान हुआ और बोला कि आपको मालूम नहीं कि ये औरत आपके थाने के कांस्टेबल साजिद अली की बीवी है? हैरतगी से लक्ष्मण दास ने मुंह खोलकर मुझे देखा और मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा था। मुझे याद आ गया कि सब इंस्पेक्टर जेम्स ने साजिद अली से भी पूछा था कि तुम्हारे गांव की किसी औरत पर आसेब सवार है। साजिद अली ने लाजमी का इजहार किया। मुझे यह भी याद आ गया कि साजिद अली की शादी को 9 साल
9 دن گزر گئے تھے اور وہ بے اولاد تھا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ تعویذوں، مزاروں اور خانقاہوں کی بھی باتیں کرتا رہتا، اور اب وہ 15 دن کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ کہتا تھا کہ خانقاہ پر غالباً کسی نئے پیر کے پاس جائے گا۔ عامل کو لکشمن داس نے کچھ باتیں بھی بتائیں۔ اب ہم وہاں سے تھانے کو چل پڑے۔ میں نے راستے میں لکشمن داس کو یاد دلایا کہ کانسٹیبل ساجد علی بھی تو بے اولاد ہے اور پریشان بھی رہتا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے گاؤں کی کسی عورت کو آسیب ہے۔ لکشمن داس نے بھی شک کا اظہار کیا۔ تھانے جا کر ہم نے جیمز کو رپورٹ دے دی۔ اس نے مجھے اور لکشمن داس سے کہا کہ ساجد علی کو نظر میں رکھا جائے اور اسے کہیں باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ اس کی بیوی کو کوئی پراسرار تکلیف ہو گئی ہے تو اس پر شک نہ کیا جاتا۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ جیمز نے کہا، مجھے کچھ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے بچے کے دل والا مسئلہ حل ہو گیا ہے، مگر اپنی مخبر کے قاتل کی تلاش محال نظر آتی ہے۔ دوسرے دن کانسٹیبل ساجد علی نے مجھ سے پوچھا کہ میں رات لکشمن داس کے پاس کیوں گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بعد دوپہر میں لکشمن داس کے ساتھ عامل کے گاؤں چلا گیا۔ اس نے خوشخبری یہ سنائی کہ کانسٹیبل ساجد علی کی بیوی نے بچے کا دل بھون کر کھایا ہے۔ عامل نے اسے الگ کر کے کمرے میں بند کر کے کوئی جڑی بوٹی کھلائی اور سنگائی۔ پھر اسے پوچھا کہ اس نے کیا کھایا ہے یا کیا کیا ہے۔ عورت نے بتایا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک سادھو کے پاس گئی تھی۔ یہ کوئی اور سادھو تھا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 ماہ کی عمر کا کوئی بچہ مر جائے تو جس رات اسے دفن کیا جائے اسی رات اس کا دل نکال کر آگ پر بھوننا جائے اور اسے کھلا دیا جائے۔ عامل نے ہمیں بتایا کہ عورت اتنا ہی بیان دے کر پھر چیخنے لگی اور کہنے لگی، میرا دل نکالو اور کھا لو۔ اس نے اپنے بال نوچے، اپنا چہرہ نوچا اور اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ میں نے انسپکٹر جیمز کو رپورٹ دی تو اس نے ساجد علی کو بلا کر کہا، تم پولیس کے آدمی ہو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے نا کہ تم مجھے بیوقوف بنا لو گے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے گاؤں میں کسی عورت کو کوئی خطرناک تکلیف ہے؟ تم مجھے جانتے ہو، میں جال پھیلا کر ملزموں کو پکڑتا ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے مخبر ہر جگہ موجود ہیں اور ان سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ آرام سے ایک بالی جرم کر لو، ورنہ اپنا انجام تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے۔ ساجد علی سب انسپکٹر جیمز سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں بھی پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں اس عامل کے گاؤں میں بہت سارا وقت گزار کر آیا ہوں جس کے پاس تمہاری بیوی کو لے کر گئے تھے، اور میں تمہارے گاؤں سے بھی ہو کر آیا ہوں۔ تم ہمارے بھائی ہو۔ میں جیمز صاحب کے پاؤں پکڑ کر تمہاری مدد کے لیے کچھ کروا لوں گا، پر واردات تم خود ہی سنا دو۔ اس نے جیمز سے پوچھا، میری مدد کریں گے؟ جیمز نے وعدہ کیا کہ تو ساجد علی نے ایک کی بجائے 2-3 وارداتوں کا اقبال جرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اس کے خاندان اور برادری کے نہیں، وہ کسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ شادی کو 2 ہی سال ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ اس وقت ساجد علی اسی کے علاقے کے تھانے میں تھا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے جو اتنے گہرے ہوئے کہ یہ عورت اس کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ ساجد علی نے اسے اپنے گاؤں لا کر شادی کر لی۔ ساجد علی کی برادری نے اس عورت کو بہت پریشان کیا۔ ساجد علی کو اس کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا بھی گیا، لیکن یہ دلی محبت کا معاملہ تھا۔ ساجد علی نے اپنی بیوی کی ایسی حفاظت کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک کی بھی نوبت آئی۔ ساجد علی جرأت والا آدمی تھا، پولیس کا کانسٹیبل بھی تھا۔ اس نے سب کو ہی تباہ لیا۔ 3-4 سال گزر گئے تو اس کے یہاں بچہ نہ ہوا۔ یہ اس کی بیوی کا ایسا جرم تھا جو کسی بھی بیوی کے سسرال والے معاف نہیں کیا کرتے۔ ساجد علی کے والدین نے ایک بار پھر قصور پسر شروع کر دی۔ قریبی رشتہ دار بھی اسی نئی مہم میں شامل ہو گئے۔ ساجد علی حکیموں اور سیانیوں کے پاس گیا، جس نے نسخہ یا طریقہ جو بتایا اسی نے وہی آزمایا، مگر اثر صفر رہا۔ اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس مرد کی اولاد نہ ہو اس میں وہ اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے، اسی لیے بے اولاد عورت کو طلاق مل جاتی ہے، نقص گواں خاوند میں ہی کیوں نہ ہو۔ ساجد علی کے دل میں بیوی کی اتنی محبت گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے طلاق کا نام بھی دل میں نہ آنے دیا۔ محبت کے علاوہ ساجد نے یہ بھی سوچ لیا کہ اس کے رشتہ دار پہلے ہی روز سے اسے کہہ رہے تھے کہ اسے طلاق دے دو، مگر وہ ٹالتا رہا۔ اب تو رشتہ داروں کو ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ 2 گھروں نے اسے لڑکیاں پیش کی
لیکن اس نے اپنی شکست اسے سمجھا، اور اس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ جو عورت اپنے گھر اور عزیزوں کو اس کے خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی تھی وہ کہاں جائے گی، اس کے عزیزوں کو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ تو ساجد علی نے اپنی بیوی کی قربانی کے جواب میں قربانی ہی دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے ہمارے تھانے میں تبادلہ کروا لیا تھا۔ تھانے میں سے 1 ہی سال گزرا تھا، آخر یہ دن آ گئے۔ شکے شادی کے 9 سال گزر گئے۔ ساجد علی نے 15 دنوں کی چھٹی لے لی۔ اسے کسی نے 5-6 میل دور ایک سادھو کا پتہ دیا۔ ساجد علی اس کے پاس گیا۔ سادھو نے جتنی رقم مانگی اس نے دے دی۔ سادھو نے اسے بتایا کہ 3 ماہ کے اندر اندر کی عمر کے بچے کا دل نکال کر بیوی کو کھلایا جائے، اس کے سوا اور کوئی علاج ہی نہیں۔ اس سے پہلے ساجد علی کئی بار جادو ٹونے کر چکا تھا۔ اس نے جنگل میں گھوم پھر کر بڑی مشکل سے ایک سانپ بھی مارا تھا اور اس پر ٹوکرا راکھ رکھ کر ٹوکرے پر بیوی کو نلایا بھی تھا۔ اس نے رات کے وقت قبرستان سے ایسی قبر سے جو بہت ہی پرانی ہونے کی وجہ سے بہ گئی تھی انسانی کھوپڑی کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک سنیاسی سے ایسی دوا بھی بنوائی، اور یہ بھی ناکام ہو گئی۔ کسی بچے کا دل حاصل کرنا ناممکن نہیں تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ اغوا کیا جائے اور پھر اسے قتل کر کے اس کا دل نکالا جائے۔ ساجد علی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ٹونا کرنا ہے اور کسی کا بچہ بھی اٹھانا ہے۔ بیوی ڈر گئی۔ ساجد علی کی چھٹی میں چند دن ہی باقی تھے۔ ایک روز وہ اس گاؤں کے قریب سے گزرا جس کے بچے کی لاش قبر سے نکالی گئی تھی۔ اس نے قبرستان کی طرف جنازہ جاتے دیکھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ میت جو ایک آدمی نے ہاتھوں پر اٹھا رکھی تھی چھوٹے بچے کی تھی۔ وہ بھی شامل ہو گیا اور پوچھا کہ بچہ کس کا تھا، عمر کتنی ہے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ بچہ تو بھی 3 ماہ کا بھی نہیں ہوا۔ ساجد علی نے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ اپنے گاؤں گیا۔ اگر اس کے گھر کے حالات اس روز نہ بگڑ جاتے تو شاید وہ اتنا بھیانک جرم نہ کرتا۔ وہ گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی اور اس کی ماں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ ساجد پر بھی برسنے لگی۔ اس نے اسے بے اولاد ہونے کے تانے دیے، منحوس کہا اور جو منہ میں آیا بک ڈالا۔ وضع اتنی زیادہ خراب تھی جس سے ساجد کا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ وہ کوئی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا آدمی تو نہیں تھا، 2-3 جماعتیں پاس کانسٹیبل تھا اور دیہاتی بھی۔ اس نے ماں کو للکار کر کہا کہ اس کی بیوی اسی گھر میں رہے گی اور وہ بچہ بھی جنے گی۔ چنانچہ اس کے دل میں مرے ہوئے بچے کو نکالنے کا ارادہ اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ رات کو وہ بیوی کو بتا کر چلا گیا۔ اس کے پاس ایک بیلچہ اور ایک چاقو بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بچے کی قبر کہاں ہے۔ یہ قبر خالی کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ 3 ماہ کے بچے کی چھوٹی سی تھی، یہ اسی روز کی تھی۔ ساجد علی کو مٹی نکالتے وقت کوئی زیادہ دقت نہ لگی، زیادہ مشقت بھی نہیں کرنا پڑی۔ اس نے بچے کی لاش کو نکالا، چاقو سے نیچے والی پسلی سے پیٹ چاک کیا اور ہاتھ اندر ڈال کر دل نکال لیا۔ چاقو تیز تھا، اندھیرے میں بھی اس نے کام صحیح طریقے سے کر لیا۔ لاش دوبارہ رکھی اور اینٹیں جگہ پر جمانے کی بجائے قبر میں رکھ دی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قبر کی شکل بگڑ گئی۔ ساجد علی اگر صحیح طریقے سے یہ بند کرتا تو شاید کسی کو شک بھی نہ ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب کے لیے صرف دلیری اور جذبات کی نہیں، عقل کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ دل کو نکال کر لے گیا۔ گھر میں سبھی سوئے ہوئے تھے، صرف بیوی جاگ رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند کون سی مہم پر گیا ہے۔ خاوند آ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ چولہا جلاؤ اور یہ بھون کر کھا جاؤ۔ ساجد علی نے اقبال بیان میں اپنی بیوی کا رد عمل یہ بتایا کہ اس نے جب بچے کا ذرا جتنا دل اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا ہاتھ صاف کانپتا ہوا نظر آیا، اس کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا۔ اس نے ساجد علی کی طرف دیکھا تو اس عورت کے آنکھوں کے ڈیلے باہر کو آ رہے تھے، مختصر طور پر یہ کہ خوف نے اس کی جان نکال دی۔ ساجد علی نے اسے حوصلہ دیا مگر اپنے ہاتھوں دل کے 4 ٹکڑے کر کے گھی میں تلے اور بیوی کو کھلا دیے۔ بیوی کی حالت اسی وقت غیر ہونے لگی۔ رات گئے جاگتی رہی اور صبح اس کی دماغی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ اس نے زیان بکنا شروع کر دیا۔ گھر میں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل باعث کیا ہے۔ ساجد علی نے رات کے اندھیرے میں جرم تو کر لیا مگر دن کی روشنی میں اس کے دل پر خوف سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چوری چھپے دیسی شراب پلا دی، یہ وہاں عام مل جاتی تھی، دیہاتی خود ہی کیش کر دیا کرتے۔ اس سے وہ سنبھل گئی اور سو گئی۔ ساجد علی پولیس کا آدمی تھا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ قبر کو صحیح طریقے سے بھر کر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جرم اب بے نقاب ہو گیا ہو۔ وہ جاسوسی کے لیے اس گاؤں کے قبرستان کی طرف جا پہنچا۔
ایک آدمی بھی اسے رستے میں ہی ملا جس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بتایا، بھائی صاحب ظلم تو دیکھو، انسان بھی بھیڑیے بن گئے۔ رات کو کوئی آدمی ایک بچے کی قبر کھود کر بچے کا دل نکال کر لے گیا ہے۔ قبرستان میں پولیس اتری ہوئی ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ بچے کا دل کسی انسان نے سینہ چاک کر کے نکالا ہے۔ کوئی درندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ ساجد علی وہیں سے واپس آ گیا۔ پھر اس نے جاسوسوں کی طرح یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ تھانے کے ایک ہندو کانسٹیبل کا نام لے کر ساجد علی نے بتایا کہ اس نے اس ہندو سے چوری ملاقات کر کے یہ معلوم کر لیا کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسرے دن بچے کے گاؤں جا کر اس نے چوکیدار سے بھی کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ اس کی ملاقات مقتولہ مخبر عورت سے بھی ہوئی۔ ساجد علی کو تو سبھی جانتے تھے، ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیبل ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مخبر عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے دن بچے کے گاؤں جا کر اس نے چوکیدار سے کچھ باتیں بھی معلوم کر لیں۔ اس کی ملاقات مقتولہ مخبر عورت سے بھی ہوئی۔ ساجد علی کو تو سبھی جانتے تھے، ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ کانسٹیبل ہے، اس لیے اسے کوئی بھی بات نہیں چھپتی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مخبر عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ عورت پہلی بار سادھوؤں کے پاس گئی تو دوسرے دن کانسٹیبل نے اس کے گاؤں جا کر اسے معلوم کر لیا کہ وہ کیا خبر لائی ہے۔ اس سے اگلے روز وہ بھی اس عورت سے ملا۔ سب انسپکٹر جیمز نے اسے اتنی سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائے۔ اس حکم کے ساتھ ساجد علی کو علم نہیں تھا۔ عورت نے اسے بھی کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ ساجد علی کے دماغ پر بڑا ہی ہیبتناک جرم سوار تھا۔ گھر میں اس کی بیوی کی دماغی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ ساجد علی کی عقل ہی ختم ہو گئی۔ اسے یہ وہم ہو گیا کہ اس عورت نے کوئی نہ کوئی سراغ لگا لیا ہے۔ تیسری شام وہ اس غار کے قریب ہی کہیں چھپ گیا جس میں یہ 5 سادھو رہتے تھے۔ مخبر عورت کو وہاں جانا تھا۔ ساجد علی نے اسے غار کی طرف جاتے دیکھا۔ واپسی کے وقت اندھیرا ہو گیا۔ عورت واپس گئی تو ساجد علی نے اسے راستے میں اس طرح ملا جسے اچانک آمنا سامنا ہوا ہو۔ عورت نے اسے پہچان لیا۔ ان کے درمیان وہی باتیں ہوئی جو ایک سادھو نے سنی تھیں اور ہمیں بتائیں۔ انہی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ عورت کو ایک ایسا آدمی ملا جو اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ ساجد علی نے اسے کہا کہ رات کے وقت وہ اس بیان میں اکیلی نہ جائے، وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس نے عورت کو ایک اور حادثے پر یہ کہہ کر ڈال دیا کہ یہ راستہ چھوٹا بھی ہے۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کیا کچھ حاصل کر چکی ہے۔ عورت نے اسے بتایا کہ سب انسپکٹر نے اسے بڑا ہی سخت حکم دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساجد علی نے عقل سے کام نہ لیا، کانسٹیبل کا روب جھاڑا۔ عورت بگڑ گئی۔ اس نے کہا کہ تم 2 ٹکے کے سپاہی ہو، میں تو دروگوں کا بھی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ ساجد علی نے زیادہ روب جھاڑ کر کہا کہ بتاؤ تمہاری رپورٹ کیا ہے۔ عورت نے جواب دیا، تم اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ گاؤں میں آ کر مجھ سے بھید لیتے ہو اور اب میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم شاید ملزم کو جانتے ہو۔ تکرار اور بھی بڑھی تو عورت نے کہا، میں دروگا کو یہ سب کچھ ہی بتاؤں گی کہ تم مجھ سے بھید لیتے ہو۔ ساجد علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے جان سے مار دیا۔ وہ آیا بھی تو اسی ارادے سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں گز بھر لمبا موٹا ڈنڈا تھا جس کے ساتھ برچی کی طرح چوڑی انی لگی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کندھوں پر اٹھائی اور ایک کھنڈر میں اتر گیا۔ زمین بھی پتریلی نہیں تھی۔ اس نے برچی سے زمین کھودی، لاش وہاں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ گھڑا بھی گہرا نہیں تھا۔ وہ گھر چلا گیا۔ اس نے بیوی کو نہ بتایا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بیوی کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کا خاوند گھر میں ہے یا پھر کہاں ہے۔ وہ ذہنی حالت میں مبتلا تھی۔ اسی روز اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے بال اور چہرہ نوچنے لگی۔ اس نے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور چلانے لگی، میرا دل نکالو اور کھا لو۔ ساجد علی کی اپنی حالت بھی بگڑنے لگی۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک بچہ دیکھا جس کی عمر 3 ماہ تھی۔ بچہ اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ ساجد علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا جسم پسینے میں ہی ڈوب گیا۔ اب اس کی بیوی سو گئی تھی، وہ بھی اچانک جاگ اٹھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر والے بھی جاگ اٹھے۔ گاؤں کی 3-4 عورتیں آ گئیں۔ اس وقت تک اسی گاؤں کا کوئی آدمی بیوی پر دم درود کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ جنات کا قبضہ ہے۔ پھر اسے ایک اور جگہ پر لے کر گئے۔ وہاں سے بھی تعویذ ملے اور تصدیق ہوئی کہ ہاں انہیں کا ہی قبضہ ہے۔ اس کے بعد اس عامل کی باری آئی جو بچے کے گاؤں میں رہتا تھا۔ اب تو عورت کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ مردوں کے قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ سب اس کو جنات کا قبضہ ہی سمجھ رہے تھے۔ ساجد علی کی چھٹی پوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر تھانے میں حاضر ہو گیا۔ وہ ہار گیا تھا۔ اس کی دلیری اور جوان مردی وہی جواب دے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اقبالی جرم کرنے میں دیر نہ لگائی، ورنہ پولیس کے کسی آدمی سے اقبالی جرم کروانا
کچھ آسان نہیں ہوتا۔ عامل نے بھی ہماری بہت مدد کی تھی۔ اس نے اپنی وہ دوائی ڈاکٹر کو بھی دکھائی تھی جو اس نے ساجد علی کی بیوی کو دی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کمرے میں مریضہ کو تنہا رکھ کر کہا تھا کہ جب تک وہ بتائے گی نہیں اس نے کیا کھایا نہ کھایا ہے، کیا غلط حرکت کی ہے، تو اس کی جان عذاب میں ہی رہے گی۔ سو اس نے اسے بتا دیا کہ اس کے خاوند نے اسے انسان کے بچوں کا دل کھلایا ہے۔ انسپکٹر جیمز نے ساجد علی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کے دونوں ہی جرائم اتنے بھیانک تھے کہ انسپکٹر جیمز نے پوری محنت اور دیانتداری سے مقدمہ تیار کیا، کہیں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ ساجد علی کو بچے کا دل نکالنے کے جرم میں 7 سال اور قتل کے جرم میں عمر قید ابود دریائے شور یعنی کہ کالا پانی کی سزا ہوئی۔ اس کی بیوی تو اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکی تھی، تھوڑے ہی عرصے بعد مر گئی تھی۔